اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 9 اگست ہے، اتوار کا دن ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت صبح ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ماضی یعنی پچھلے 8-10 دنوں سے یہی صورتحال ہے، تھوڑی بہت بارش، بادل، حبس ہے، لیکن بہرحال ساون پورا اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے نا، جسے موسم برسات کہتے ہیں، تو وہ اسلام آباد ہے۔ ہر طرف گرینری ہے، خوبصورت شہر ہے۔ حقائق بڑے تلخ ہیں یہاں کے۔ اس خوبصورت شہر کی بلند و بالا عمارات میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے غریبوں کو کوئی آسودگی یا سکون نہیں مل رہا، بس چند لوگوں کی جیبیں بھری جا رہی ہیں۔ پاکستان کا نظام کیسا ہے، آج اس پر بات کریں گے، اور اس میں جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق پنو، انہوں نے ایک خطاب کیا ہے، جس میں میں اس خطاب کے 5-6 حصے آپ کو سنواؤں گا، جس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کا معاملہ کیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور بات کی ہے، اور ایک مماثلت جوڑی ہے انہوں نے کہ ایک ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ زہر دیا جا رہا ہے خان صاحب کو، اور شاید عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ مرسی جیسا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، مصر کے صدر، لیکن علیمہ خان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان عوام الرٹ ہے، سوئی ہوئی نہیں ہے، وہ اپنے قائد کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ایک کلپ آپ کو میں حامد میر صاحب کا، جس میں انہوں نے آئین پاکستان کے حوالے سے اور شوکت نواز میر کے حوالے سے بات کی ہے، بڑی زبردست گفتگو ہے حامد میر صاحب کی، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ کشمیر میں احتجاج جاری ہے، مزاحمت جاری ہے، لیکن بہرحال سوشل میڈیا تو اس کو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس حوالے سے کوئی بات رپورٹ نہیں کر رہا۔ اور ایک جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایک سو کالڈ جنگ جاری ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرکیسٹرڈ اور ایک اسکرپٹ کا حصہ ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، کیونکہ دونوں ہی کوئی نظریاتی پارٹنر نہیں ہے، اور کوئی نظریات کی بنیاد پر حکومت نہیں کر رہا ہے۔ مال توڑ پروگرام ہے، اور جب تک مال مل رہا ہے وہ کرتے رہیں گے۔ کچھ آپ کو ان حکمرانوں کے اللہ تللے دکھائیں گے کہ آج حریم شاہ، سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں بڑی تصاویر چل رہی ہیں عطا تارڑ کی حریم شاہ کے ساتھ۔ ماضی میں تو بہت تنقید ہوتی تھی جب حریم شاہ کبھی پی ٹی آئی والوں کے پاس چلی جاتی تھی۔ پھر انصار عباسی صاحب اور ضیاء شاہ صاحب وہ جھولا جھول رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہ آپ کو دکھائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں اسی سے، جسٹس انوار الحق پنو سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بطور قوم جو ہیں، ہم جھوٹے ہیں، دغا باز ہیں۔ ہم جھوٹے ہیں، ہم دغا باز ہیں، ہماری ویلیو سسٹم اپنی زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں جا چکا ہے، اس لیے اس سے کسی قسم کی توقع فوری طور پر کئی نئے صوبے بنا لیں، لوکل گورنمنٹ لے آئیں، کوئی چانس بہتری کا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں کہ حکمران خاندان، مقتدرہ، کیا کبھی جمہوریت میں اس قسم کی ٹرمز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں؟ مجھے ان 2-3 ٹرم سے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ فلاں حکمران خاندان، ڈیموکریسی میں بھی کبھی یہ تصور ہوتا ہے کہ جی فلاں حکمران خاندان ہے، فلاں مقتدرہ، کیا ڈیموکریسی میں بھی کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ کو مقتدرہ کہا جاتا ہے؟ تو جب تک یہ لوگ اپنے آربٹ میں نہیں جاتے، اور یہ اب نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس ملک کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے انڈیا کی بات کی ہے، اور وہاں پر جو کاکروچ پارٹی بنی ہے، یعنی کاکروچ ایک سمبل کے طور پر، مزاحمت کے سمبل کے طور پر انہوں نے کہا کہ وہاں پر وہ سسٹم انہوں نے کیا ہے، لیکن ہمیں تو یہاں پر آزادی سے نہ بولنے کی اجازت ہے، نہ سوچنے کی اجازت ہے، اور جب تک معاشرے میں آزادی نہیں ہو، معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ ان کو کاکروچ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے، انڈیا والوں نے تو خود کو کاکروچ سے آئیڈینٹیفائی کیا، ایک سمبولکلی کیا کہ ہماری حیثیت یہ ہے، مگر انہوں نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ڈیمانسٹریشن کرنے کے بعد اپنی ایک بات کو منوایا۔ یہاں تو آزادی سے سوچنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر رہے، آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو کسی سے شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس ملک میں آزادی سے سوچنے کی اجازت نہ ہو، جس ملک میں آزادی سے بات کرنے کی اجازت نہ ہو، وہ ملک کسی قیمت پہ ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو آئینی ترامیم ہے، یہ کتنی تیزی سے ہوئیں، کتنی جلدی سے ہوئیں، اور عدالتوں نے کتنا اپنے آپ کو بالکل کمپرومائز کیا، اور اس پر کوئی سوال نہیں اٹھنے دیا، اور ہر چیز جیسے آئی
ویسی کی ویسے منظور ہو کے وہ چلی گئی۔ آپ دنیا بھر کے جو ملک ہیں، جس ملک نے ترقی کی ہے، اگر انہوں نے کسی اصول کو پر آدھارت ہو کر ترقی کی ہے تو ہمیں بھی اسی پر جانا پڑے گا۔ ہمارا کوئی علیحدہ سے خطہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پر، یہ کیا اسمبلیاں 15 دنوں میں 5 دنوں میں اتنی بڑی امینڈمنٹس ہوتی ہیں؟ کیا وزیر قانون کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا امینڈمنٹ انٹروڈیوس ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس کو اس حد تک سبجوگیٹ ہونا چاہیے تھا؟ پھر ایک بڑا حکمران جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں پنجاب کی گورننس کا۔ اب جناب یہ جو جعلی الیکشن کشمیر کے ہوئے ہیں جس میں مسلم لیگ نون کو سیٹیں دی گئی ہیں، اس سے پہلے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو سیٹیں دینے والوں نے دی تھیں، تو مریم نواز کو نون لیگ ایک رول ماڈل بنا کے پیش کرتی ہے کہ جی کیا حکومت ہے ان کی، اور بس پورا پاکستان مریم نواز چاہتا ہے۔ تو پنو صاحب نے کہا کہ یہ ہاف فرائی فل فرائی آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے لوگوں کو مار رہے ہیں، کیا یہ اس طرح ہوتا ہے معاملہ؟ اس کو گورننس کہتے ہیں؟ کیا پنجاب کے اندر ہر روز ہاف فرائی اور فل فرائی کی جو ٹرم چل رہی ہے وہ ہزاروں لوگ قتل ہو گئے؟ یہ گڈ گورننس ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ بہت دیر وقت گزار لیں گے؟ ان کو سیکنڈ کون کر رہا ہے؟ پھر ایک انہوں نے اور بات کی، منصور علی خان صاحب کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور جس انداز میں وہ بات کر رہے تھے کہ فائلیں تیار ہو چکی ہیں، اس کو یہ دیا جائے گا، اس کو وہ دیا جائے گا، تو کہہ رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس طرح سے ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ صرف پاکستانی صحافی، خاص مخصوص صحافی ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ساری پریولیجز ہوتی ہیں کہ ان کے پاس فائل پوری آ جاتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں اور پھر فائر وال بھی کھل جاتی ہے اور بڑے زبردست ان کو یوٹیوب پر سبسکرائبر اور سوشل میڈیا پر پذیرائی بھی ملتی ہے، اور جو لوگ یہ کرنے والے ہیں وہ اتنی دیدہ دلیری سے کرتے ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں۔ یہ پنو صاحب سے ان کی ذرا گفتگو سن لیں۔ اور اس کے بعد ایک ٹی وی پروگرام جو کل میں نے ایک دیکھا، وہ ایک منصور علی خان کوئی جرنلسٹ ہیں، جس انداز میں انہوں نے بات کی ہے، فائلیں تیار ہو چکی ہیں، فلاں جو مسلم لیگ نون ہے اس کی جو وہ لیڈرشپ ہے اس کو یہ کیا جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کے کہنے پہ صوبے بننے چاہیے۔ یہ اس ملک کے جن کی زمین ہے، جن کا آسمان ہے، جن کی فضا ہے، یہ ان کے کہنے پہ بننا چاہیے۔ اس ملک کو تنخواہ دار طبقے نے لوٹا ہے، اس ملک کو تنخواہ دار طبقے نے خود کو مالک سمجھ کر، وہ خواہ ججز ہوں، خواہ بیوروکریٹس ہوں، خواہ فوجی ہوں، انہوں نے تباہ کیا ہے اور وہ اپنی ڈگر پر پوری قوت سے جاری۔ پنو صاحب اچھا، اب بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے آربٹ میں جب تک نہیں جائیں گے، اور پاکستان کو ہر بندے نے لوٹا ہے۔ یہ ان کا آخری حصہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب یہ میں نے ساری تقریر آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ وہ جسٹس ریٹائرڈ ہیں، اس نظام کا حصہ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے انتہائی نزدیک سے دیکھا ہے۔ تو دس از واٹ ہی سیز۔ اچھا، اب میں نے آپ کو کشمیر کا بھی ذکر کیا، وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی یہ کہتے تھے کہ یہ مورسی جیسا سلوک کریں گے جیل میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مورسی تھے، مصر کے پاپولر صدر تھے، ان کی گورنمنٹ کو برطرف کر کے جنرل سی سی نے الیکشن بھی لڑا، وردی میں حکومت بھی بنائی امریکہ کی مدد سے، اور مورسی جیل میں ہی انتقال کر گیا۔ بڑی اس کے بارے میں مسٹری ہے، لیکن علیمہ خان نے کہا کہ پاکستانی قوم الرٹ ہے اور ایسا نہیں ہونے دے گی۔ ہم دیکھیں گے آپ اس کو پوائزن تو نہیں دے رہے، ہم ٹیسٹ دیکھیں گے کہ آپ پوائزن تو نہیں دے رہے، کیونکہ آپ عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا آپ وہی کریں گے جو ایجپٹ میں مورسی کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسے لیڈروں کے ساتھ جب قوم سوئی بھی ہو نا، پھر مورسی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہوگا پاکستان میں، لیکن پاکستانی قوم سوئی نہیں ہوئی، پاکستانی قوم بڑی الرٹ ہے۔ پاکستانی قوم کو اپنے آپ پتہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے اور عمران خان کو باہر نکال دیا۔ اب یہ صورتحال ہے، اور صدیق جان کے خلاف بھی کیمپین ہے اور لوگوں کے خلاف بھی کیمپین، کہ یہ جو ان کی بیماری کی خبر ایجنسیوں نے دی ہے، یعنی ڈیفینیٹلی ایجنسیوں نے دی ہوگی، خبر نہیں دی ہوگی، کہیں گفتگو میں کوئی بات نکلی ہوگی، کسی ڈاکٹر نے بتایا ہوگا، کسی اہلکار نے بتایا ہوگا، کسی اور بندے نے بتایا ہوگا۔ تو رپورٹر کا کام تو خبر نکالنا ڈگ آؤٹ کر کے، اور یہ جو تنقید کرنے والے ہیں صدیق جان پر، اور یہ سارے، چاہے وہ ابصار عالم ہو یا ان کے جو اس وقت اسلام آباد میں اور پنڈی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف سیلوں میں،
اور وہاں پر وہ کیمپین کرتے ہیں، کوئی ایک فکرہ آ جائے تو کیا یہ قبر کھود کر خبر لے کے آتے ہیں؟ انہیں کون دیتا ہے خبر؟ یہ جو فائلیں، جیسے ابھی پنو صاحب منصور علی خان کا ذکر کر رہے تھے، کون دیتا ہے یہ فائلیں؟ تو سورس ہی دیتے ہیں نا. تو سورس کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. انفارمیشن کس کے پاس ہوتی ہے؟ جو ابھی اقتدار میں ہے یا جو سفر کر رہا ہے. تو اس لیے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان بیمار ہیں یا نہیں. بیمار ہیں، پتہ ہے سب کو. بلڈ پریشر ان کا قابو میں نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. اس پر تنقید، اس پر تنقید، وہ ایجنسیوں کا ہے، سب پاکستان. پنو صاحب نے کہا سارے کے سارے یہ کہیں نہ کہیں یہ کمپرومائزڈ ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. اچھا، میڈیا کسی چیز کو رپورٹ ہی نہیں کرتا. یہ کشمیر میں دیکھیں کس قدر مزاحمت ہے. یعنی پونچھ ڈویژن پورے میں بھی یہ حکومت الیکشن نہیں کروا سکی. آزاد کشمیر چھوٹی سی جگہ ہے، 40 لاکھ کی آبادی ہے. پہلے الیکشن اگست میں ہوئے، جولائی میں ہوئے، پھر 2 اگست میں ہوئے ایک حصے میں، یعنی اس میں مظفر آباد میں. پھر پونچھ کے 10 کو ہونے تھے، اس کو بھی ایک ضلع میں یا کیا 4-5 نشستوں کے آپ الیکشن کروا رہے ہیں. یہ آپ کی اوقات ہے. میڈیا پر پابندیاں لگا رہے ہیں، یہ نہ رپورٹ کرو، وہ نہ رپورٹ کرو، انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ نہ کرے. اور حالت یہ ہے کہ پوری طاقت کے باوجود پورے پونچھ ڈویژن میں الیکشن نہیں کرا سکے. یہ ہے آپ کی طاقت. کیوں یہ طاقت آپ کی نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ آئین پاکستان کو پامال کر رہے ہیں. حامد میر صاحب نے شوکت میر کی گرفتاری اور جو پاکستان کا آئین ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو میں یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں. یہ گرین بک ہے، آئین پاکستان ہے، اور اس آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے 10، اور یہ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی سیکیورٹی ایجنسی یا ادارہ کسی بھی پاکستانی شہری کو گرفتار کرتا ہے تو گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے. یہ آئین پاکستان کہتا ہے، آرٹیکل 10 کہتا ہے. تو میرا تو صرف مسئلہ جو ہے وہ یہ آئین پاکستان ہے، اور میں ہمیشہ سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے. اور یہاں پر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عورتیں، بچے، بزرگ، یہ سب لوگ جو ہیں ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ اس آئین پاکستان کے آرٹیکل 10 پر عمل درآمد کریں. اور جن لوگوں کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، آپ ان کو رہا نہیں کرنا چاہتے، نہ رہا کریں، ان کو عدالت میں پیش کر دیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی، وہ تو دہشت گردوں کو رہا کر دیتی ہیں. تو اگر آپ عدالتوں پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ میں اور نان سٹیٹ ایکٹرز میں کوئی فرق نہیں. اب یہ آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ سوال غلط ہے؟ تو وہ صحیح سوال ہے. آپ ہر چیز کا جواب رول آف لا میں ہے، رول آف کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو یہ جب تک نہیں آئے گا تب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے. لیکن آپ دیکھیں حکومت کو کیا خبر ہے. یہ تصاویر سوشل میڈیا پر ہے، مجھے نہیں پتہ کب کی ہیں. یہ جناب عطا تارڑ صاحب کے ساتھ حریم شاہ صاحب، دیکھیں ذرا، ماضی میں کچھ ایسا ہوتا تھا تو بہت خفا ہوتے تھے. اب یہ ان کے اللہ تللے ہیں. مجھے یہ بتائیے، یہ ذرا دیکھیے حنیف عباسی کو اور ضیاء شاہ صاحب کو کہ کیا یہ وزراء کو یہ کرنا ہوتا ہے، اکابرین کو یہ کرنا ہوتا ہے. بلوچستان میں جو حالات چل رہے ہیں، کل ہمارے ایک 27 سالہ کیپٹن اسامہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ خوشیاں منانے کا موقع ہے. بیان آ جائے گا مسلح افواج، بہادر افواج. صرف ایک نظریہ کیا ہے؟ خوش آمد. دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا. دکھ ہوتا جو اس وقت بارڈرز پر ہو رہا ہے، دکھ اگر ہوتا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیا یہ اس طرح جھولے جھولتے؟ کیا اس طرح یہ کام کرتے؟ نہایت افسوسناک اور شرمناک. اور اس میں گڈ گورننس کی میں بات کر رہا تھا. یہ ایک لیٹر سوشل میڈیا پر چل رہا ہے ویڈا کا، جو میٹرو بس سے چلاتی ہے پنجاب میں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بند کر رہے ہیں، ہمیں پیسے نہیں مل رہے. مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ پیسے کیوں نہیں مل رہے؟ کہاں گئے پیسے؟ تو گڈ گورننس ہے، سب کچھ ہے. اور حالات دوسری میں آپ کو جانے سے پہلے خبر دے دوں، 5,000 ڈاکٹر اس سال چلے گئے ہیں باہر، اور تقریباً 11,000 انجینئر ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، 17,000 اکاؤنٹنٹس. 2024 میں 7 لاکھ پاکستانی باہر گئے تھے، اور اب 14 لاکھ رجسٹر ہو چکے ہیں جو باہر چلے گئے ہیں. یہ وطن عزیز کی حالت ہے.
اور ان کی باتیں سنیں، صوبے بنا لو، بڑے بنا لو، نواز شریف، وہ صحیح کہا تھا محسن نقوی نے، سسٹم بیٹھ چکا ہے، بالکل بیٹھ چکا ہے، لیکن یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپس کی لڑائی میں، اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے۔ صدر صاحب نے دستخط اگر سمری پر نہیں کیے نا تو اس لیے نہیں کہ یہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام بھیجے حکومت نے، اس لیے، اور میرے جج کتنے مستقل کیوں نہیں کیتے تسی؟ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، عوام کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یہ سب اپنا ہی کام اور اپنے ہی فائدے کی بات کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔